اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ صحیح، ہم لوگوں نے پچھلے درس میں پڑھا تھا قرآن بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلے درس میں ہم نے پڑھا تھا دلالت کے بارے میں۔ ٹھیک ہے، ہم نے دلالت کے بارے میں پڑھا تھا کہ دلالت کیا ہوتی ہے۔ دلالت میں ہم نے کہا تھا کہ جب ایک چیز کا علم، جسے ہم کہتے ہیں دال، یہ ہمیں کسی دوسری چیز کے وجود کے بارے میں بتائے تو اسے کہتے ہیں مدلول۔ صحیح، یعنی جیسے اگر دھواں ہے اور ہم اس سے دھوئیں سمجھتے ہیں کہ آگ لگی ہوئی ہے تو دھواں ہو گیا دال، اور اس کا علم ہمیں دوسری چیز کے علم تک پہنچائے، جس چیز کو ہم جانے وہ کہلاتا ہے مدلول۔ اور جو یہ ہم ایک چیز کے ذریعے دوسری چیز کو پہچانتے ہیں، دوسری چیز کا علم حاصل کرتے ہیں، اس عمل کو کہتے ہیں دلالت۔ ٹھیک، اور اس دال اور مدلول کے درمیان میں ایک ملازمہ ہونا ضروری ہے۔ جب تک ملازمہ نہیں ہوگا تب تک دال مدلول تک پہنچا نہیں سکتا، اور یہ ملازمہ اور تعلق ہی سبب بنتا ہے۔ جیسے دھوئیں کا اور آگ کا آپس میں ملازمہ ہے کہ جب آگ اٹھتی ہے تو پھر دھواں نکلتا ہے، یعنی دھواں تبھی نکلتا ہے جب آگ ہوتی ہے۔ صحیح، اور جب دن ہوتا ہے تو سورج نکلتا ہے، کبھی رات میں سورج نہیں نکلتا۔ صحیح، یا اگر باہر کوئی بول رہا ہے تو بولنے والا کوئی ہے تو آواز نکل رہی ہے، اگر بولنے والا نہیں ہوگا تو آواز کہاں سے آئے گی؟ تو یہ چیزیں، یعنی ایک چیز کے ذریعے ہم کسی دوسری چیز کے علم حاصل کریں کہ جس کا آپس میں ایک ملازمہ پایا جاتا ہے، ایک ملازمت، ایک جو ہے لازمہ ہے ان کے درمیان میں۔ صحیح، پھر ہم نے کہا کہ یہ جو لازمہ ہوتا ہے، یہ لازمہ تین طرح کا ہوتا ہے۔ یہ تعلق دال اور مدلول کے درمیان جو تعلق ہے وہ تین طرح کا ہوتا ہے۔ کبھی یہ تعلق جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے عقلیہ، یعنی عقلی تعلق ہوتا ہے۔ جب عقلی تعلق ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ دلالت عقلیہ ہے۔ جیسے ہم نے کہا کہ دھوئیں سے آگ کے وجود کا علم، یا کسی بولنے والے سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ باہر کوئی موجود ہے، تو اس میں جو دال اور مدلول کے درمیان ملازمہ ہے وہ عقلی ہے، اس لیے اس کو دلالت عقلیہ کہتے ہیں۔ اور کبھی اس کا درمیان کا ملازمہ جو ہے وہ طبیعت انسان ہوتی ہے تو اس کو طبیعیہ کہتے ہیں۔ صحیح، کہ ہم پچھلے درس میں پڑھ چکے ہیں۔ طبیعت سے مراد جیسے کہ درد میں ہم کہتے ہیں آہ، اف، ٹھیک، یا جیسے غصے میں کسی کی آنکھوں کا سرخ ہو جانا، یا شرم سے کسی کا چہرہ سرخ ہو جانا، تو اس کا تعلق جو دال اور مدلول میں ہے وہ طبیعت ہے، یعنی چہرے کا سرخ ہونا بتاتا ہے کہ اس سے مثلاً شرم آ رہی ہے، یا آنکھوں کا سرخ ہونا بتاتا ہے کہ اس سے غصہ آ رہا ہے، یا چہرے کا سرخ ہونا بعض جگہوں پہ غصے کا دلالت ہے۔ تو یہ جو درمیان میں رابطہ اور ملازمہ ہے وہ طبیعیہ ہے۔ اور کبھی یہ رابطہ اور ملازمہ وہ کیا ہوتا ہے، وضع ہوتی ہے، جس کو خود ہم نے وضع کیا ہے، وضعیہ ہوتا ہے۔ صحیح، تو ایک ہو گیا اگر دلالت یعنی رابطہ عقلی ہے تو عقلیہ، دلالت عقلیہ بنے گی۔ ٹھیک ہے، اگر رابطہ طبیعی ہے، طبیعت ہے، مزاج ہے انسان کا، تو وہ طبیعیہ بنے گی۔ اور اگر وضع ہے، وضع جو ہم نے کیا تھا تو پھر وہ دلالت وضعیہ بنے گی۔ وضع کا مطلب کیا ہے کہ جیسے کہ ہم نے اس کا نام بورڈ رکھ دیا ہے، مثلا اس کا نام قلم رکھ دیا، اب جب قلم لفظ قلم اس پر دلالت کرے گا تو دلالت وضعیہ ہوگی، یا لفظ بورڈ اس پر دلالت کرے گا تو دلالت وضعیہ ہوگی۔ ٹھیک ہے، پھر ہم نے کہا کہ ان تینوں کی دو اقسام ہم پڑھ چکے ہیں، لفظیہ اور غیر لفظیہ۔ ٹھیک ہے، ہم نے کہا لفظیہ اور غیر لفظیہ۔ دلالت عقلیہ میں لفظیہ جیسے بولنے والے کی آواز ہمیں بتاتی ہے کہ کوئی موجود ہے تو یہ لفظیہ ہے، لفظ کے ذریعے ہم نے ایک مدلول کو پہچانا۔ اور کبھی غیر لفظی ہوتے جیسے دھوئیں سے ہم نے آگ کو پہچانا، دھواں دال ہے اور آگ مدلول ہے، اور یہ غیر لفظیہ ہے۔ اسی طرح طبیعہ کی بھی لفظیہ اور غیر لفظیہ ہے۔ لفظیہ میں جیسے ہم کہتے ہیں کہ آہ، اف کہنا، ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کوئی افسوس کہتا ہے، اوہ، افسوس کا ایک اس کا انداز، اور کہتا آہ، درد کا اس کا پتہ چلتا ہے، تو یہ لفظیہ ہے۔ اور ایک مرتبہ غیر لفظیہ ہے، جیسے کہ ہم نے کہا چہرے کا سرخ ہونا اگر غصے پر دلالت کرے۔ ٹھیک، پھر وضعیہ کی بھی اسی طرح ہے، ایک ہے وضعیہ لفظیہ اور ایک ہے غیر لفظیہ۔ وضعیہ لفظیہ کیا ہے جی؟ وضعیہ لفظیہ ہم نے کہا کہ جو وضع کیا گیا، جیسے قلم کی دلالت اس کے اوپر یہ وضع کیا گیا، یا کتاب کی دلالت کتاب کے اوپر یہ وضع کیا گیا، یا بورڈ کی دلالت،
تو یہ وضعیہ لفظیہ کہلائے گی، اور کبھی غیر لفظیہ ہوتی ہے، غیر لفظیہ ہوتی ہے، جیسے کہ جو ٹریفک کے سگنلز ہیں اور جو سائنس ہوتے ہیں اور جو میتھمیٹکس میں پلس مائنس، یہ سب وضع کیے گئے ہیں لیکن لفظ نہیں ہے، غیر لفظ ہے، ٹھیک۔ پھر ہم نے کہا کہ منطق میں ہم جس کے بارے میں بحث کرتے ہیں وہ ہے دلالت وضعیہ لفظیہ، اس کے بارے میں ہم آگے بحث کرتے ہیں، دلالت وضعیہ لفظیہ، اور اس کو ہم تقسیم کرتے ہیں پھر آگے 3 قسموں میں، وضعیہ لفظیہ کو آگے ہم 3 قسموں میں تقسیم کر دیتے ہیں، مطابقیہ، تضمنیہ اور التزامیہ، ٹھیک ہے۔ دلالت وضعیہ لفظیہ کو، دلالت وضعیہ لفظیہ کو، ٹھیک ہے، اس کو ہم تقسیم کرتے ہیں 3 اقسام میں، ٹھیک ہے۔ ایک آ جاتی ہے دلالت مطابقیہ۔ دلالت مطابقیہ کیا ہے کہ جب لفظ اپنے موضوع اللہ کی جس کے اس کو وضع کیا گیا ہے، جب لفظ اپنے موضوع اللہ کے اوپر، پورے موضوع اللہ پر، یعنی جیسے ہم نے کتاب کا، میں نے کتاب خریدی تو میری مراد پوری کتاب تھی، میں نے گاڑی خریدی تو میری مراد پوری گاڑی تھی، میں نے گھر خریدا تو میری مراد پورا گھر تھا۔ تو جب لفظ اپنے موضوع اللہ کسے کہتے ہیں؟ جس کے لیے اس کو وضع کیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ ہم نے کہا ہے کہ جو لفظ ہوتا ہے بنانے والے کو واضح کہتے ہیں، اور جس کو بناتا ہے لفظ کو اس کو موضوع کہتے ہیں، جس کو بنایا گیا اور جس کے لیے بنایا گیا اسے کہتے ہیں موضوع اللہ، ٹھیک ہے۔ جیسے میں نے آپ کو مثال دی کہ اگر میں اپنی بہن کے لیے سوٹ خریدتی ہوں تو میں جو ہے واضح سوٹ سیتی ہوں، بناتی ہوں، تو میں واضح ہو گئی، ٹھیک، اور جو سوٹ ہے وہ موضوع ہو گیا، جس کو میں نے بنایا ہے، جس کو میں نے سیا ہے، اور کس کے لیے سیا؟ اپنی بہن کے لیے، تو وہ موضوع اللہ ہوگی جس کے لیے میں نے وہ سوٹ سیا ہے، بنایا ہے، صحیح۔ تو یہ مطابقیہ ہو گیا کہ جب لفظ اپنے پورے موضوع اللہ پر دلالت کرے۔ اگلی قسم ہم نے کیا پڑھی تھی؟ اگلی قسم ہم پڑھی تضمنیہ، جب پورے موضوع اللہ پر دلالت نہ کرے بلکہ اپنے موضوع اللہ کے ایک جز پر، جیسے کہ اگر میری کتاب کی جلد پھٹ گئی تو میں کہتی ہوں میری کتاب پھٹ گئی، صحیح۔ اب پوری کتاب نہیں پھٹی، صرف جلد پھٹی ہے، یعنی میں نے لفظ کو بولا ہے اس کے موضوع اللہ کے ایک جز کے لیے، ایک حصے کے لیے، تو اسے کہتے ہیں دلالت تضمنیہ۔ جیسے گھر کی دیوار گر گئی تو کہتے ہیں میرا گھر گر گیا، پورا گھر نہیں گرا، مثلا دیوار گری تھی، تو اسے کہتے ہیں دلالت تضمنیہ۔ اور تیسری قسم اس کی ہے دلالت التزامیہ۔ دلالت التزامیہ ہم نے پڑھی کہ دلالت التزامیہ کیا ہے کہ جب لفظ اپنے موضوع اللہ پر دلالت نہیں کرتا بلکہ موضوع اللہ کے ایک ایسا معنی کہ جو اس سے شباہت، جو اس سے لازمہ رکھتا ہے، جو اس کا ملازمہ ہے، اس پہ دلالت کرتے اسے کہتے ہیں دلالت التزامیہ، ٹھیک ہے، اسے کہتے ہیں دلالت التزامیہ، یعنی اپنے موضوع اللہ کے لزومی معنی پر دلالت کرے۔ جب لفظ اپنے موضوع اللہ کے لزومی معنی، یعنی وہ معنی جس کا لازمہ ہے، ٹھیک ہے، جیسے کہ ہم نے کہا کہ حاتم طائی، ہم نے ایک بندے کا نام رکھا، لیکن اگر ہم کسی بندے کو حاتم کہتے ہیں تو جس کے لیے بنایا تھا یہ اس پر دلالت نہیں کر رہا بلکہ دوسرے معنی پر دلالت کر رہا ہے، لیکن ان کا آپس میں ملازمہ ہے، اس میں ایک ربط ہے جس کی وجہ سے یہ دوسرے معنی پہ دلالت کر رہا ہے۔ تو لفظ اپنے موضوع اللہ کی بجائے، اپنے موضوع اللہ کے علاوہ کسی دوسرے معنی پہ دلالت کرے کہ جن کا آپس میں لازمہ ہے، ایک لزومی معنی۔ جیسے میں آپ سے کہتی ہوں کہ پانی لے آئے تو پانی کے ساتھ ظاہر ہے کہ آپ گلاس میں لے کر آئیں گے، بغیر گلاس کے پانی نہیں لے کر آئیں گے، صحیح۔ تو یہ چیز لازمہ ہے اس کا۔ اس کے بعد ہم نے کہا کہ اب جب ہم تعریف میں آگے چلتے ہیں تو ہم سب سے پہلے لفظ کی اقسام کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ لفظ کی کتنی اقسام ہے۔ سب سے پہلے ہم لفظ کی اقسام کے بارے میں بات کریں گے۔ تو جو لفظ کی اقسام ہے، جو ہم پچھلے درس میں پڑھ چکے ہیں، لفظ کی اقسام، پچھلے درس میں ہم نے لفظ کی کچھ اقسام پڑھی تھی کہ جب ہم تعریف کرتے ہیں تو اس میں ہمیں لفظ کی اقسام کا ہونا ضروری ہے، معلوم ہونا، لیکن کس لحاظ سے؟ میں نے آپ کو پچھلے درس میں بتایا کہ ہر تقسیم کا کوئی اعتبار، کچھ لحاظ ہوتا ہے جس سے ہم تقسیم کرتے ہیں۔ تو لفظ کی اقسام کس لحاظ سے؟ لفظ کی اقسام موضوع اللہ اور مستعمل فی کے لحاظ سے، یہ پچھلے درس میں ہم پڑھ چکے، موضوع اللہ اور مستعمل فی کے اعتبار سے، ٹھیک ہے۔ کل اس کی اقسام جو بنتی ہیں لفظ کی
وہ موضوع اللہ اور مستعمل فی کے لحاظ سے لفظ کی اقسام ہیں. صحیح. تو یہ 6 قسمیں بنتی ہیں موضوع اللہ اور مستعمل فی کے اعتبار سے. 6 قسمیں بنتی ہیں. 4 موضوع اللہ کے اعتبار سے ہے، جس میں ہم نے کہا تھا مختص، یعنی جب لفظ ایک معنی کے لیے خاص ہو، اور دوسری تھی مشترک، جب ایک سے زیادہ معنی کے لیے بنایا ہی ایک سے زیادہ معنی کے لیے گیا ہے. صحیح. پھر ہم نے اس میں کہا تھا منقول. ٹھیک ہے. نہیں، پہلے ایک معنی کے لیے بنایا گیا اور پھر ایک شباہت کی وجہ سے دوسرے معنی کے لیے بنا دیا گیا ہے. ٹھیک ہے. جیسے ہم نے لفظ صلاۃ کو کہا تھا، پہلے دعا کے لیے بنایا گیا، بعد میں پھر اب نماز کے لیے اس کو کیا جاتا ہے، اور وہ ایک ربط کی کہ دعا اور نماز کی آپس میں شباہت ہے. اور پھر اس کے ہم نے چوتھی قسم کہی تھی مرتجل، یعنی پہلے ایک معنی کے لیے بنایا گیا اور اب دوسرے معنی کے لیے بنا دیا گیا، جس میں کوئی رابطہ، کوئی ربط نہیں ہے. جیسے کہ لفظ اسد کو شیر کے لیے بنایا گیا تھا، لیکن ہم کسی بندے کا نام اسد رکھتے ہیں، کوئی اس میں رابطہ نہیں. ایک بچہ پیدا اس کا ہم نے اسد رکھ دیا. ٹھیک ہے. تو ایک معنی کے لیے بنایا گیا، دوسرے معنی پر اب بنا دیا گیا، جس میں کوئی شباہت نہیں ہے. پھر مستعمل فی کے لحاظ سے ہم نے کہا تھا اس کی ایک قسم ہوتی ہے حقیقت کے لفظ اپنے حقیقی معنی میں استعمال کیا جائے، اور دوسری کی قسم ہوتی ہے مجاز کے لفظ اپنے حقیقی معنی میں استعمال نہ کیا جائے بلکہ مجازی معنی میں استعمال کیا جائے کسی شباہت کی وجہ سے، جس کا آپس میں شباہت ہے. جیسے اگر ہم اسد شیر کو کہتے ہیں تو وہ لفظ استعمال حقیقی ہے، کیونکہ مستعمل ہے نا، مستعمل وہ استعمال حقیقی ہے. اور اگر ہم کسی شیر انسان کو، بہت کوئی دلیر ہے، اس کہتے ہیں یہ تو اسد ہے، تو یہ استعمال مجازی ہے، لیکن آپس میں ایک تشبیہ ہے کہ وہ بہادری جو شعر میں اور اس مرد میں پائی جاتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ ہمارا پچھلا درس تھا، ہم نے لفظ کی 6 اقسام پڑھی تھی. آج ہم لفظ کی اگلی تقسیم پڑھیں گے، اور یہ کس لحاظ سے، یہ اپنے معنی پر دلالت کے اعتبار سے ہے. ٹھیک ہے خاران، آپ نے بس یہ توجہ رکھنی ہے کہ تقسیم کا معیار کیا ہے، لحاظ کیا ہے. تو کچھ اقسام ہم لفظ کی بیان کریں گے، ان کو آپس میں ان کا فرق اور ان کا کیا کس لحاظ سے، یہ آپ کے لیے سمجھنا بہت ضروری ہے. ابھی جو میں نے اقسام لکھی تھی، ایک تھا موضوع اللہ کہ جس کے اس کو بنایا گیا، اور دوسرا مستعمل فی کے لحاظ سے ہم نے 6 اقسام پڑھی تھی. آج جو میں آپ کو بیان کرنے لگی ہوں وہ کیا ہے، لفظ کی اپنی معنی پر دلالت کے اعتبار سے. صحیح. لفظ کے اپنے معنی پر دلالت کے اعتبار سے، یعنی لفظ اپنے معنی پر دلالت کر رہا ہے، اس اعتبار سے لفظ کی کچھ اقسام ہیں. لفظ اپنے معنی پر دلالت کر رہا ہے اس کے اعتبار سے. ٹھیک ہے. وہ کیا ہے، میں بھی انشاءاللہ بھی آپ کو اس کی وضاحت کروں گی. وہ 2 اقسام ہیں، مفرد اور مرکب. ٹھیک ہے. مفرد اور مرکب معنی پر دلالت کے اعتبار سے، یہ بھی میں انشاءاللہ آپ کو اس کی وضاحت کروں گی. ایک ہے مفرد اور دوسرا ہے مرکب. حالانکہ انشاءاللہ کہ آپ نے ان کے مزید تعریفوں کے لیے آپ کو میں نے کتاب بتائی خلاصۃ المنطق. ٹھیک ہے. میں نے PDF بھی شیئر کی ہوئی، آپ نے اس سے جو ہے نا مراجعت کرنی ہے، تو آپ کو سارا لکھا ہوا وہاں پہ مل جائے گا. صحیح. زیادہ آپ نے کلاس کے دوران سمجھنے پہ کرنا ہے، آپ کا پورا فوکس سمجھنے پر، ان کے فہم حاصل ہو جائے، اور لکھا ہوا انشاءاللہ کہ پھر آپ کو خلاصۃ المنطق میں سب مل جائے گا. صحیح. مفرد ہو گیا جی. مفرد کیا ہے، ایسا لفظ جس کا جز معنی کے جز پر دلالت نہ کرے. ٹھیک ہے نا. ایک لفظ ہے جس کے جز اپنے معنی کے جز پر دلالت نہیں کرتے. مفرد کی کیا مثال، جیسے ہم کہتے ہیں محمد. ٹھیک ہے نا. اب ایک شخص ہے، اس کا نام رکھا گیا محمد. ٹھیک ہے نا. اب اس لفظ کے کتنے جز ہیں، مثلا میم ہے، ہا ہے، میم ہے، دال ہے. 4 جز ہیں اس کے. ٹھیک ہے نا. میم، ہا، میم، دال. کیا یہ 4 جز اپنے معنی کے اجزاء پر دلالت کرتے ہیں؟ مثلا ہم کہیں کہ اس میم سے مراد محمد کا سر ہے، ہا سے مراد اس کے بازو ہیں، اس میم سے مراد مثلا اس کے پاؤں ہیں، دال سے مراد اس کی ٹانگیں. کیا ایسا ہے؟ نہیں. یعنی لفظ اپنے معنی کے جز پر دلالت نہیں کرتا. اس لفظ کے اجزاء اپنے معنی کے اجزاء پر دلالت نہیں کرتے، اسے کہتے ہیں مفرد. تو تمام نام جو رکھے جاتے ہیں، محمد، علی، یہ سب کیا ہوگا، یہ ہوں گے مفرد. ٹھیک ہے نا. اور یہ منطق کے، یعنی یہ علم منطق کی مطابق ہے، یعنی آپ اس کو مفرد و مرکب کو علم نحو کے مطابق نہیں سمجھیے گا، وہ ایک الگ تقسیم ہے.
اس کا الگ معیار ہے. یہ ہم علم منطق میں یعنی جب تعریف کرتے ہیں تو اس میں ہم علم منطق کے لحاظ سے جو مفرد کو بیان کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ مفرد لفظ کا جو ہے جس کا جز معنی کے جز پر دلالت نہ کرے. مفرد کیا ہے؟ جس کا جز معنی کے جز پر دلالت نہ کرے، یعنی اس کی جز جو ایک محمد بندہ ہے، شخص ہے، معنی کے جز پر دلالت نہ کرے. لیکن مرکب کیا ہے کہ جس کی جز معنی کے جز پر دلالت کریں. جیسے ہم کہتے ہیں مثال کے طور پر کہ محمد النبی، محمد النبی، ٹھیک ہے نا. جب ہم نے کہا محمد النبی، ٹھیک ہے، اب آپ دیکھتے ہیں کہ جو محمد النبی ہے اس میں اس کے دو جز ہیں، ایک ہے محمد اور ایک ہے نبی. ٹھیک ہے نا، دو ہیں اس کے، ایک ہے محمد اور ایک ہے نبی. اب جب کہتے ہیں نا محمد النبی تو اس کا معنی جو آپ کے ذہن میں آتا ہے یہ کہ یہ محمد نبی ہیں. تو دو معنی آپ کے ذہن میں آنا، ایک محمد یہ جو شخص ہیں اور دوسرا کہ یہ نبوت کا جو ان کو عہدہ ملا ہے. تو یعنی آپ دیکھیں لفظ بھی دو ہیں اور معنی بھی دو ہیں، یعنی لفظ کے اجزاء معنی کے اجزاء پر دلالت کر رہے ہیں. ہم نے کہا محمد النبی، ٹھیک ہے نا، محمد نبی ہیں، تو محمد جو یہ شخص ہے اور نبوت جو ان کو عہدہ ملا ہے. تو جب لفظ کے اجزاء اپنے معنی کے اجزاء پر دلالت کرے تو اسے کہتے ہیں مرکب. اب دیکھیں آپ کو میں ایک اور مثال دوں، جیسے ہم کہتے ہیں عبداللہ، ٹھیک ہے نا، عبداللہ. اب عبداللہ ان دونوں مفرد میں بھی آتا ہے مرکب میں بھی آتا ہے. ہمیں بس تھوڑی سی توجہ کرنی ہے. جب ہم کہتے ہیں نا عبداللہ اور وہ کسی بندے کا نام ہے، اس بندے کا نام ہے عبداللہ، ٹھیک ہے نا. اب ہم نے کہا جس بندے کا نام ہے عبداللہ، اب کیا اس بندے کا جو نام ہے عبداللہ، کیا عبد اس کے کسی حصے اور اللہ کا لفظ اس کے کسی حصے پر دلالت کر رہے؟ نہیں کر رہا. اس کا نام ہے عبداللہ، ٹھیک ہے. لیکن جب ہم ایک دفعہ کسی بندے کو کہتے ہیں، مثلا محمد ہے کوئی شخص، ہم کہتے ہیں کہ محمد عبداللہ یعنی اللہ کا بندہ ہے. ہم کیا مراد دیتے ہیں کہ محمد اللہ کا بندہ ہے. مثلا ہم کہتے ہیں محمد عبداللہ، محمد کیا ہے؟ اللہ کا بندہ ہے. تو اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ جو عبداللہ ہے اس وقت یہ مرکب ہے. یہاں پر یہ مفرد تھا. یہاں پر کیوں مفرد تھا؟ کیونکہ اس کے لفظ کے اجزاء معنی کے اجزاء پر دلالت نہیں کرے. تو ایک بندے کا نام ہے عبداللہ، عبداللہ جیسے نام رکھتے ہیں عبداللہ، یعنی ایسا نہیں کہ عبد اس کے سر پر اور اللہ اس کے بدن پر دلالت کرے، نہیں، صحیح. ایک بندے کا نام ہے تو یہ مفرد کا لفظ کے معنی کے اجزاء لفظ کے اجزاء معنی کے اجزاء پر دلالت نہیں کرے. لیکن مرکب میں جب ہم دیکھتے ہیں عبداللہ اور کہتے ہیں کہ مثلا کسی کو ہم بتانا چاہ رہے ہیں اس کا نام عبداللہ نہیں ہے، ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کا بندہ ہے عبداللہ. مثلا کہ حاذا عبداللہ، یہ اللہ کا بندہ ہے. کہ محمد عبداللہ، محمد اللہ کا بندہ ہے. تب ہم دیکھتے ہیں کہ عبد اس کا بندہ ہونا اور اللہ خداوند متعال کی ذات. تو لفظ کے اجزاء معنی کے اجزاء پر دلالت کریں، دو چیزیں ہیں، عبد اس کا بندہ ہونا اور اللہ یعنی اللہ کی ذات، یہ اللہ کا بندہ ہے. تو یہاں پر ہم اس کو مرکب کہیں گے، یہاں پر ہم اس کو مرکب کہیں گے کیونکہ لفظ کے اجزاء معنی کے اجزاء پر دلالت کریں. ٹھیک ہے، یعنی عبد ہونا یعنی محمد یہ بندہ، عبد اس کا بندہ ہونا اور اللہ یعنی اللہ تعالیٰ کا بندہ ہونا. تو لفظ کے اجزاء معنی کے اجزاء پر دلالت کریں تو ہم اسے کہیں گے مرکب. اگر لفظ کے اجزاء معنی کے اجزاء پر دلالت نہ کرے تو ہم اسے کہیں گے مفرد. تو یہ ہوگی جی مفرد اور مرکب منطق کے لحاظ سے، ٹھیک ہے نا، علم منطق کے لحاظ سے. آگے جو ہے وہ مفرد کی بھی وہ 3 اقسام بیان کرتے ہیں. آگے ہم مفرد اور مرکب کی بھی اقسام پڑھیں گے کہ مفرد کی بھی اقسام ہے اور مرکب کی بھی اقسام ہے. یہی جو ہے تقسیم، یہی جو ہم نے کہا ہے کہ لفظ کی اپنے معنی پر دلالت کے اعتبار سے لفظ کی جو تقسیم ہے، تو ہم نے اس کو تقسیم کیا تھا دو چیزوں میں تقسیم کیا تھا، مفرد اور مرکب. مفرد اور مرکب، ٹھیک ہے نا، مفرد اور مرکب. ابھی جو مفرد ہے اس کی بھی آگے 3 اقسام بنتی ہیں. ٹھیک ہے نا، مفرد کی بھی آگے 3 اقسام بنتی ہیں، اسم، کلمہ اور ادات. آپ نے تھوڑی سی اس پہ توجہ کرنی ہے، میں آپ کو بھی انشاءاللہ مزید وضاحت کروں گی تو بہت واضح ہو جائے گا. ایک ہوتا ہے مفرد اسم، جیسے ہم کہتے ہیں محمد، علی، عراق. ٹھیک ہے، دوسری مفرد کی قسم ہے کلمہ. یہ جو لفظ کلمہ ہے نا خاران، یہ وہی ہے جس کو نحو میں ہم فعل کہتے ہیں، منطق میں اس کو کہتے ہیں کلمہ.
और नहव में इसको कहते हैं फेल। जैसे हम कहते हैं ना नसरा, यंसुरो, ठीक हो गया। ये कलमा, मंतिक में इसको कलमा कहते हैं, और ये वही जो इल्म नहव में जिसको हम फेल कहते हैं। इसम को नहव में भी इसको इसम ही कहते हैं और मंतिक में भी इसम ही कहते हैं, अगरचे नहव में थोड़ी सी भी डिटेल्स हैं। बहरहाल इसम मोहम्मद अली, यानी किसी भी चीज़ का नाम, जैसे हम उर्दू में भी कहते हैं, और कलमा जिसको हम नहव में फेल कहते हैं लेकिन इल्म मंतिक में हम उसको कलमा कहते हैं, सही, जैसे नसरा यंसुरो। इसके बाद है जी अदात। तीसरा हो गया अदात। अदात क्या है? ये वही है कि जिसको हम हरूफ बोलते थे ना नहव में, मिन, फी, ये सब जो हो गए, ये हो गए अदात, ठीक है ना। जैसे हमने कहा हल, लम, मिन, ये सब हो गए अदात। तो मुफरत की 3 इकसाम हो गई। मुफरत, मैं दोबारा रिपीट करती हूँ, मुफरत क्या होती है? यानी लफ्ज के अज्जा माना के अज्जा पर दलालत नहीं करते। तो उसकी एक किस्म है इसम, जो कि किसी बंदों के नाम है, जगहों के नाम है। दूसरी किस्म होगी कलमा, यानी जो फेल होते हैं, नसरा, यंसुरो, उनसुर, ठीक है। और तीसरी किस्म होगी अदात, ठीक है ना, हरूफ, जैसे हल, लम, मिन, अला, इला, ये सारे मुफरत की इकसाम है। आगे जी मुरक्कब की इकसाम है। मुरक्कब की तारीफ वाज़ेह होगी इंशाल्लाह। मैंने भी बयान की कि मुरक्कब क्या है। मुरक्कब वो है कि जब माना के अज्जा, लफ्ज़ के अज्जा माना के अज्जा पर दलालत करे, लफ्ज़ के अज्जा माना के अज्जा पर दलालत करे। मुरक्कब की 2 किस्में हैं, मुरक्कब ताम और मुरक्कब नाकिस। मुरक्कब ताम, ठीक है, और मुरक्कब नाकिस, 2 किस्में हैं। मुरक्कब ताम क्या है जी? मुरक्कब ताम वो है कि ऐसा जुमला जिस पर सकूत करना सही हो, यानी एक जुमला पूरा बोला गया है, उसके बाद सकूत करना सही, यानी सुनने वाले को इंतजार ना रहे कि अभी बोलने वाला कुछ और बोलेगा। जैसे मैंने कहा कि मोहम्मद आलिम है मसलन, ठीक है ना, बाहर गर्मी हो रही है, आज छुट्टी है। ऐसा जुमला कि जो जिस पर सकूत करना सही है, सुनने वाले को इंतजार नहीं है कि मैं आगे कुछ बात करूंगी, अपने जुमले को कंप्लीट करूंगी। तो मुरक्कब ताम वो है कि जहां पर सकूत करना क्या होता है? सही होता है। ऐसा जुमला तामा जिस पर सकूत करना सही होता है। जैसे हम कहते हैं अलीयुन इमामुन, अली इमाम है, अलीयुन इमामुन, ठीक है ना। अब देखिए अली, मौला अली, और इमाम उनका ओहदा। तो लफ्ज के अज्जा माना के अज्जा पर दलालत करे और मुरक्कब ताम है, इस पर सकूत करना सही है, जुमला मुकम्मल है। मुरक्कब नाकिस वो है कि जिस पर सकूत करना सही नहीं होता, ठीक है ना। अब मुरक्कब ताम की भी आगे 2 इकसाम है, मुरक्कब ताम की भी 2 इकसाम है। एक है खबर और दूसरी है इंशा, ठीक है ना। मुरक्कब ताम के आगे 2 किस्में हैं। मुरक्कब ताम की 2 किस्में हैं, एक है खबर और दूसरी है इंशा। यानी एक मुरक्कब ताम खबरी होता है और एक मुरक्कब ताम इंशाई होता है। मुरक्कब ताम खबरी कौन सा है? वो है कि जिसमें सिद्क और किज़्ब का एहतमाल पाया, यानी जुमला मुकम्मल है जिसमें सिद्क और किज़्ब का एहतमाल भी पाया जाता है। जैसे मैंने कहा कि बाहर सूरज निकला हुआ है, आप जाके देखेंगे अगर सूरज निकला होगा तो सिद्क है, और अगर नहीं निकला तो किज़्ब है। मतलब मैं कहती हूँ कि मोहम्मद सो रहा है, आप देखेंगे अगर वो सो रहा है तो सिद्क है, और अगर जाग रहा है तो किज़्ब है। तो खबर मुरक्कब ताम खबरी वो है कि जिसमें सिद्क और किज़्ब का एहतमाल हो। लेकिन मुरक्कब ताम इंशाई वो है कि जिसमें सिद्क और किज़्ब का एहतमाल ना पाया जाता। जैसे मैं कहूँ कि काश जवानी लौट आए, अब इसमें सिद्क और किज़्ब कहाँ से आएगा? काश शायद आज मोहम्मद आ जाए, अब सिद्क और किज़्ब कहाँ से आएगा? मतलब मैं कहती हूँ क्या आज छुट्टी है, या क्या आज मोहम्मद आएगा, क्या मोहम्मद आएगा, क्या आप खाना खाएंगे? अब मेरे इस जुमले में सिद्क और किज़्ब नहीं पाया था। हाँ, उसके बाद जब वाक़या वकूअ पज़ीर हो जाए तो फिर तो सिद्क और किज़्ब आ जाएगा, और उस वक़्त वो मुरक्कब ताम खबरी भी बन जाएगा। मतलब मैंने कहा क्या मोहम्मद आएगा, अब ये जुमला जो है इसमें सिद्क और किज़्ब नहीं पाया जाता, लेकिन जब वो आ जाएगा तो फिर हम क्या जुमला बोलेंगे? मोहम्मद आ गया है, फिर वो मुरक्कब ताम खबरी बन जाएगा जब वाक़या वकूअ पज़ीर हो जाए। लेकिन जब तक वो इस्तिफ़हाम है, ठीक है, जब तक वो एक तमन्ना, एक जो आपने एक नहव में पढ़ेंगे तमन्नी तरज्जी, किसी चीज़ का तमन्ना करना, तो जब तक वाक़या नहीं होता वो क्या होता है? उसमें सिद्क और किज़्ब का एहतमाल नहीं होता। तो जो मुरक्कब इंशाई है इसके आगे वही इक़साम है कि जो आपने नहव में भी
पड़ी हुई हैं, जैसे इस्तफहाम हो जाता है, जैसे तमन्नी और तरज्जी वगैरह। ठीक हो गया जी। खबर ऐसा जुमला ताम्मा है, ये ऐसा खबर ऐसा मरकब ताम है, खबर ऐसा मरकब ताम है कि जिसमें सिद्क और किज़्ब का एहतमाल पाया जाता है, जैसे अलीयुन इमामुन। और इंशा ऐसा मरकब है, मरकब ताम, इसके बाद सकूत बिल्कुल ठीक है, उसमें कहते हैं ए काश जवानी लौट आए, तो जुमला मुकम्मल है, बोलने वाले के लिए कोई उसका इंतजार नहीं, सकूत सही है, यानी है मुरक्कब, सकूत सही है, लेकिन इस इंशाई में, मरकब ताम इंशाई में सिद्क और किज़्ब का एहतमाल नहीं होता। ठीक है, जैसे लई खालिदुन खालिदन नाजुन, यानी शायद के, काश के खालिद क्या हो जाए, कामयाब हो जाए। ठीक है, अब इसमें सिद्क और किज़्ब ने, अगर जब वो कामयाब हो जाएगा तो फिर वो मरकब ताम खबरी बन जाएगा, लेकिन अभी एक तमन्ना, एक आरजू करना, उसमें सिद्क और किज़्ब नहीं पाया जाता। ठीक है, लईता खालिदा नाजे हन, काश के खालिद क्या हो जाए, कामयाब हो जाए, तो ये इसकी मिसाल होगी। ठीक है, लईता खालिदा नाजुन, काश के खालिद कामयाब हो जाए। अब मरकब ताम तो है, सकूत सही है, लेकिन सिद्क और किज़्ब नहीं है। अच्छा, मरकब नाकिस क्या आ गया जी, मरकब नाकिस वो है कि जिस पर सकूत करना सही नहीं है। ठीक है, जैसे मिसाल इज़ा जा अली, अगर अली आया, फिर क्या होगा, जुमला इनकम्प्लीट है ना, इज़ा जा अली, अगर अली आया, अब मैं खामोश हो गई, सकूत सही है, सही नहीं है, सुनने वाले को इंतजार है। या मतलब मैं कहती हूँ गुलाम हो जैदिन, जैद का गुलाम, ठीक, उसके बाद मैं खामोश, अब सुनने वाले को इंतजार है कि आगे मैं क्या कहूँगी। सही, तो ये सब क्या हो गया, मरकब तामे, मरकब नाकिस, ये हो गया मरकब नाकिस कि जिसके बाद सकूत करना सही नहीं, और सुनने वाले को इंतजार रहेगा कि आप अपने जुमले को मुकम्मल करें। तो ये लफ्ज़ की इकसाम हो गई। किस एतबार से, अपने माना पर दलालत, यानी लफ्ज़ कभी अपने माना के अज्जा, यानी लफ्ज़ के अज्जा, माना के अज्जा पर दलालत नहीं करते, उसे कहते हैं मुफरद। मुफरद में इसम आता है, लोगों के नाम, जगहों के नाम, कलमा आता है यानी फेल, और अदात यानी कि हरूफ। सही, और कभी लफ्ज़ के अज्जा अपने माना के अज्जा पर दलालत करते हैं, उसे कहते हैं मुरक्कब। मुरक्कब की भी दो किस्में आती है, मरकब ताम और मरकब नाकिस। मरकब ताम है जिसमें सकूत करना सही होता है, और मरकब नाकिस जिसमें सकूत करना सही नहीं होता। फिर मरकब ताम की भी आगे दो किस्में हैं, सकूत करना तो सही है, लेकिन कभी इसमें सिद्क और किज़्ब का एहतमाल पाया जाता है, तो फिर हम कहते हैं ताम खबरी, और कभी सिद्क और किज़्ब का एहतमाल नहीं पाया जाता, तो हम कहते हैं ताम इंशाई। तो ये होगी लफ्ज़ की अपने माना के एतबार से इकसाम। आगे खारान एक छोटा सा और पॉइंट भी हम बयान कर देते हैं आज के, जैसे माना की इकसाम, ये तो थे ना लफ्ज़ की अपने मान। आज अब दूसरा जो हम पढ़े हुए हैं माना की इकसाम, ये भी बहुत एक आसान सा है, ये भी मैं बयान कर दूं। और इंशाअल्लाह कि मेरी कोशिश होगी कि ये जो हमारे 20 दरूस हैं, हमने कहा है इसमें एक पूरी मंतिक का खुलासा मैं आप तक पहुंचा सकूं, इंशाअल्लाह कि मेरी ये कोशिश रहेगी। सही, तो इसलिए थोड़ा सा हम पढ़ेंगे, यानी बहुत कम नहीं पढ़ेंगे, थोड़ा इतना पढ़ेंगे कि 20 दरूस में एक पूरे मंतिक का खुलासा हो सके। तो अगला जो है वो है माना की इकसाम, यानी ये लफ्ज़ की इकसाम थी, अब जो मैं बयान करने लगी हूँ वो है माना की इकसाम। ठीक है, अब जो है वो है माना की इकसाम। माना की इकसाम, सही, ये माना की इकसाम किस लिहाज से है, मैंने आपको कहा हर तकसीम का कोई एतबार, कोई लिहाज होता है, किस लिहाज से माना की इकसाम पढ़ने लगे हैं। माना की इकसाम अपने वजूद के एतबार से, ठीक है ना, माना की इकसाम अपने वजूद के एतबार से, किस एतबार से, अपने वजूद के एतबार से। माना की इकसाम अपने वजूद के एतबार से, क्या मतलब, यानी ये जो माना होता है, कभी ये जहन में होता है तो उसे कहते हैं मफहूम, और कभी ये बाहर मौजूद होता है तो उसे कहते हैं मिस्दाक। तो माना की इकसाम अपने वजूद के एतबार से, माना की इकसाम अपने वजूद के एतबार से दो है, एक है मफहूम और दूसरा है मिस्दाक। मफहूम क्या है कि जो माना जहन में है, मफहूम, ठीक है, जो माना हमारे जहन में, मतलब मैंने कहा इंसान, और इंसान का माना जो आपके जहन में आया वो कहलाएगा मफहूम। और दूसरी किस्म है इसकी मिस्दाक, जो खारिज में मौजूद है, मतलब ये अली, मोहम्मद, फातिमा, ज़ैनब, ये सब इंसान जो खारिज में मौजूद है, ये कहलाएंगे मिस्दाक। तो माना कि इकसाम अपने वजूद के एतबार से, अगर वो उसका वजूद जहन में है तो कहलाएगा मफहूम,
اور اگر اس کا وجود خارج میں سامنے ہے تو اسے کہیں گے مصداق، ٹھیک ہے. تو معنی کی اقسام ہوگی اپنے وجود کے اعتبار سے دو قسمیں ہیں، مفہوم اور مصداق. مفہوم ایسا معنی جو ذہن میں وجود رکھتا ہو، اور مصداق ایسا معنی جو خارج میں وجود رکھتا ہو. صحیح. مفہوم اور مصداق کی وضاحت کے لیے ہم انسان کی مثال لیتے ہیں. انسان کے وہ افراد جو خارج میں موجود ہے، جیسے محمد، خالد، ذکی، فاطمہ، یہ سب مصداق ہیں، یعنی کیونکہ خارج میں موجود ہے، سب کیا کہلائیں گے؟ مصداق. صحیح. تو یہ ہو جائے گی دوسری قسم اس کی مصداق، جو خارج میں موجود ہے. صحیح. اور جو معنی ہمارے ذہن میں موجود ہے وہ مفہوم ہے. ٹھیک ہے. جو معنی ہمارے ذہن میں پایا جاتا ہے اسے کہتے ہیں مفہوم. تو جو معنی ذہن میں ہے اسے کہتے ہیں مفہوم. جیسے مثلا لفظ انسان بولا، آپ کے ذہن میں ایک تصور آ گیا انسان کا، وہ کہلائے گا مفہوم. اور جو اس کا وجود خارج میں، یہ محمد، علی، فاطمہ، زینب سب موجود ہیں، یہ کہلائیں گے مصداق. ٹھیک ہے نا. تو یہ ہو گیا مفہوم اور مصداق. اور مفہوم مصداق کے درمیان ایک ربط مفہوم کا، یعنی ایک ربط ہونا ضروری ہے. یعنی جو انسان میں نے سوچا ہے اور جو انسان ہے اس کے درمیان ایک ربط ہوتا ہے، ایک رابطہ ہوتا ہے. دیکھیں ہم نے انسان کی تعریف انشاءاللہ علم منطق میں پڑھیں گے آگے. ہم انسان کی تعریف کیا ہے کہ انسان حیوان ناطق ہے، وہ حیوان ہے جو نطق کرتا ہے. صحیح. تو یہ حیوان ناطق کی تعریف ہے، یہ ایک ربط جو ہمارے ذہن میں ہے کہ جب بھی ہم لفظ انسان سوچتے ہیں تو ہمارے سامنے یہی افراد محمد، علی، فاطمہ آتے ہیں، کیونکہ ہمارے ذہن میں پتہ ہے کہ یہ انسان کیا ہوتا ہے. تو اس مفہوم اور مصداق میں ایک ربط ضروری ہے. صحیح. ایک درمیان جو تطبیق کرتا ہے مفہوم کو مصداق پر، وہ والا ربط ہونا ضروری ہے. ٹھیک ہے. تو یہ ہوگی معنی کی اقسام. انشاءاللہ اگلے درس میں ہم پڑھیں گے مفہوم کی اقسام. ٹھیک ہے نا. ہم نے لفظ کی اقسام پڑھی اور معنی کی. آج ہم نے کیا پڑھا؟ آج ہم نے پہلے لفظ کی اقسام پڑھی. لفظ کی اقسام کس لحاظ سے؟ لفظ کی اقسام اپنے معنی پر دلالت کے اعتبار سے. ٹھیک ہے. تھوڑا سا آپ نے، میں پچھلا خلاصہ بیان کر رہی ہوں. لفظ کی جو آج ہم نے پڑھا، پچھلا درس تو میں نے پہلے بیان کر دیا. لفظ کی اقسام اپنے معنی پر دلالت کے اعتبار سے. ٹھیک ہے. یہ ہم نے سب سے پہلے پڑھا لفظ کی اقسام پہ معنی پر دلالت کے اعتبار سے، کہ کبھی لفظ کے اجزاء اپنے معنی کے اجزاء پر دلالت کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں، دلالت نہیں کرتے تو ہم کہتے ہیں مفرد. کہ لفظ کے اجزاء معنی کے اجزاء پر اگر دلالت نہ کرے تو اسے کہتے ہیں مفرد. اور جب لفظ کے اجزاء معنی کے اجزاء پر دلالت کرے تو اسے کہتے ہیں مرکب. مفرد کی ہم نے 3 قسمیں بیان کی ہیں، اسم، کلمہ اور ادات. مرکب کی ہم نے 2 قسمیں بیان کی ہیں، تام اور ناقص. ٹھیک ہے. تام اور ناقص، یعنی مرکب تام یعنی جب لفظ کے اجزاء معنی کے اجزاء پر دلالت کریں اور سکوت کرنا صحیح ہو تو تام ہے، سکوت کرنا صحیح نہ ہو تو ناقص ہے. اور جب سکوت کرنا صحیح ہو تو اس کی بھی 2 قسمیں ہیں، ایک ہے خبری اور ایک ہے انشائی. جب اس میں صدق اور کذب کا احتمال پایا جائے اور صدق اور کذب کا احتمال نہ پایا جائے. اس کے بعد ہم نے معنی کی اقسام پڑھی اپنے وجود کے اعتبار سے. یہ لفظ کی اقسام تھی اور یہ معنی کی اقسام ہے اپنے وجود کے اعتبار سے. اگر وہ وجود ذہن میں ہے تو وہ مفہوم کہلائے گا، اور اگر خارج میں موجود ہے تو وہ مصداق کہلائے گا. والحمد للہ رب العالمین.